ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وہ مہینہ تشریف لے آیا جس کا یوں کہیے کہ سارا ہی سال عاشقان رمضان کو الحمدللہ انتظار ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، گویا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ان کی تو خوشی ہی دیکھنے والی ہوتی ہے، بہت مسرور ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس رمضان آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، بہت ساری عبادات کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ایف جی این چینل کے ساتھ آپ نے بہت پیارے پیارے سلسلے بھی دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام ہے انوار سحری، بہت ساری پیاری پیاری علمی گفتگو بھی اس میں ہوں گی، بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہوں گے، اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ ایک فضیلت درود پاک کی شروع میں آپ کو پیش کرتا ہوں، چنانچہ ہم سب کے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے روزانہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سنیں گے، اور تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ تلاوت قرآن کریم جو آپ سنیں، اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سنیں، تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ، تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، اور ساتھ ہی بہت پیارے پیارے کلام بھی آپ کو انشاءاللہ ہم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارے مبلغین کے درمیان بہت پیاری دلچسپ علمی گفتگو بھی آپ سماعت کریں گے، اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ وقت بہت ہے، ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس پروگرام کی لنک کو دوستوں کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو پہلی فرصت میں کر دیجئے، تاکہ علم دین سیکھنے میں جس طرح آپ شریک ہوئے ہیں دوسرے بھی آپ کے اس میں حصہ دار بنے، اور آپ کو بھی اس کا ڈھیر و اجر و ثواب حاصل ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تلاوت قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان الحمدللہ ماہ نزول قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ جتنی تعداد میں اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، کسی اور مہینے میں تلاوت قرآن اتنی نہیں کی جاتی ہے۔ اب آئیے ان آیتوں کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس سے حاصل ہونے والا درس وہ اپنے لیے آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو آیتوں کا ترجمہ تھا۔ آئیے ان کی کچھ مختصر تفسیر صراط الجنان سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں بیان کی گئی۔ ماہ رمضان کی دو اہم ترین فضیلتیں، پہلی فضیلت یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، سبحان اللہ، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں: نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسری بات، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ اور تیسری بات، مکمل قرآن کریم رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا
جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔ مزید آئیے آپ کو رمضان کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں جو اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ سناتا ہوں۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، سبحان اللہ، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عزت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اور تیسری بات، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 23 نام ہیں اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت بھی عطا فرما دی، اور رمضان میں تو راتوں کو کھانے کی بھی اجازت دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ بھی ارشاد فرما دیا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کی جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی، جو الحمدللہ ماہ رمضان کے حوالے سے تھی، ماہ رمضان میں جو فضیلتیں ہیں ماہ رمضان کی، اس آیت کریمہ کے اندر بطور خاص ایک تو قرآن نازل ہونے کی بات کی گئی، اور دوسرا اس کے اندر روزے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ پاک ہم سب کو ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ روزانہ ہی کوشش کیا کریں اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کریم کا معمول ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ 3 آیات، 5 آیات، 10 آیات، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ الرحمن اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے علی بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے نور قرآن کا سیگمنٹ تو کر ہی لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی اور الحمدللہ تفسیر قرآن بھی بیان کر دی گئی۔ آئیے ہمارے پروگرام انوار سحری کی ابتدا کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن ہو چکی ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ آئیے پہلی رمضان کی سحری کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، جو سحری اسپیشل شو ہے، انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے جیتے جی ہمیں پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلی سحری آپ نے اور ہم نے کرنی ہے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل اسلامک ایونٹس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کس طریقے سے ہمیں اسلامک تہواروں کو منانا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اسلامک فیسٹیولز منانا چاہیے، یہ ہمیں ایف جی این چینل پہ بتایا جاتا ہے، بلکہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کریں گے سحری، آپ لیں گے سحری کا لطف، اور انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سے آپ کے لیے سحری اسپیشل شو لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سحری کے مزے لے رہے ہوں گے۔ ہم یہاں سے انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ آپ کی سحری زیادہ سے زیادہ دلچسپ، انٹرسٹنگ اور مزیدار بنائیں، انشاءاللہ انفارمیٹیو بھی بنائیں گے آپ کو۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ آپ لقمے بھی اٹھاتے چلے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ علم دین بھی حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑے ہی پیارے پیارے گیسٹ میرے ساتھ ہوں گے، اور یہ آج ہی کا پروگرام نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ ہر سحری ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ایف جی این چینل کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ، یعنی ہم آپ کے گھر پہ فزیکلی تو نہیں آ سکتے بٹ ورچولی انشاءاللہ عز و جل ٹی وی اسکرین کے ذریعے سے ہم آپ کے گھروں میں آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیکی کی دعوت دیں گے، اور کچھ ہمارے مہمانوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو کریں گے، تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی مدنی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو پہلا سیگمنٹ ہے نور قرآن، جس میں انشاءاللہ عز و جل کچھ آیات قرآنی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس سے حاصل ہونے والا پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوال مفتی صاحب کے جواب۔ میں ہمارے پروگرام میں مفتی صاحب، مفتی قبلہ یحییٰ رضا صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ مفتی یحییٰ رضا صاحب ہمارے بیچ ہوں گے۔ ایسی کوئریز، ایسے کوشچنز جو آپ ہمارے مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات بھیج کر مفتی صاحب سے ان کے جوابات حاصل کر سکیں گے۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا مہمانوں کی کہانی ان کی زبانی، بڑا انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہوگا۔ انشاءاللہ ان سے کچھ ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پریکٹیکل سننا، جی ہاں، سنتیں سیکھنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل پریکٹیکلی سنتوں پر کیسے عمل کریں گے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوگا ہمارے اس پروگرام میں، اس کا نام ہے آسک دا ڈاکٹر۔ جی ہاں، صحت اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان آپ کی صحت بہتر ہو، تو انشاءاللہ عز و جل سحری کرتے چلے جانا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر سے کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹپس بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ انٹرسٹنگ گفتگو اور انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز ہم کرنے کی ہمارے اس پروگرام میں کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے، کسی اور چینل پہ نہیں جانا، آپ ایف جی این چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سحری کا لطف بھی اٹھاتے رہیں اور ہمارے پروگرام سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے علی مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں، یہ بھی بہت پیارے نعت خواں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں مل کر کوئی کلام سنائیں، اور ماشاءاللہ آج یہ پہلی سحری مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے ایسا ہو جائے کہ ایف جی این چینل کے ذریعے سے گھروں کے اندر نعت شریف کی جو ہے وہ گونج اٹھ جائے۔ آئیے انشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا کلام سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی چراغ لے کر قدم قدم پر چراغ لے کر قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی چراغ لے کر قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی اور گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں حریم عرفان کی کیاریوں میں گلاب مدحت کے کھل رہے ہیں حریم عرفان کی کیاریوں میں درود پڑھتے ہوئے جوارے درود پڑھتے ہوئے جوارے دل و نظر میں صدا ملے گی درود پڑھتے ہوئے جوارے دل و نظر میں صدا ملے گی اور کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا نور و نکہت کی
وادیوں سے کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا نور و نکہت کی وادیوں سے کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے کبھی تو خاک شفا ملے گی کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے کبھی تو خاک شفا ملے گی اور ریاض بحر نبی میں آنسو بہا رہے ہو زہ مقدر ریاض بحر نبی میں آنسو بہا رہے ہو زہ مقدر یقین کامل یقین کامل یقین کامل ہے تم کو شہر نبی کی آب و ہوا ملے گی یقین کامل ہے تم کو شہر نبی کی آب و ہوا ملے گی چراغ لے کر قدم قدم پر عروج سے باد صبا ملے گی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر آمد رمضان سے متعلق بھی ہمارے نعت خوانوں سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ خوشیاں کیوں نہ منائیں، اتنا پیارا سیلیبریشن والا یہ منتھ ہے کہ یقین مانیے کہ اس مہینے کے آنے پر جو مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی نہیں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایسا پیارا مہینہ، ایسا عظیم مہینہ اور برکتوں والا مہینہ، یہ جب آتا ہے تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں. جب آتا ہے ہر سال یہ مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کے محلے جگمگ جگمگ ہو جاتے ہیں. ہمارے دسترخوان پر وہ انواع و اقسام کی نعمتیں آ جاتی ہیں جو ہم سال بھر نہیں کھاتے ہیں. اللہ پاک ایسی دسترخوان میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اور سحری کے لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑی ہے. ماشاءاللہ سحری یہ عام غذا نہیں ہے. نارملی جو ہے وہ ہم دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈینر کرتے ہیں. سحری بہت بڑی جو ہے وہ نیکی کا ذریعہ ہے، عام غذا نہیں ہے، عام میل نہیں ہے. ماشاءاللہ سحری میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سحری کا جو وقت ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو قبولیت والا وقت ہے، اور ماشاءاللہ ایسے وقت میں آپ FGN چینل دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ سحری بھی کرتے چلے جائیں، FGN چینل پر انشاءاللہ علم دین بھی حاصل کرتے چلے جائیں. اور ہم کوشش بھی یہ کریں گے انشاءاللہ سوجل یہ پروگرام آپ کے لیے انٹرسٹنگ بنائے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اہتمام بھی کیا ہے، بڑے بڑے کپس لے کر آئے ہیں. آئے دیکھیں ان کے کپس میں کیا ہے. کیا بھائی کیا لے کر آئے؟ ماشاءاللہ چائے ہے. اتنے بڑے کپ میں سے چائے. اتنے بڑے کپ میں ماشاءاللہ چائے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ ہے جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ FGN چینل والوں میں بھی ماشاءاللہ برکت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ماشاءاللہ بڑے بڑے کپ میں چائے لے کر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. ماشاءاللہ فرسٹ شو ہے ہمارا، پہلی سحری ہے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، مفتی صاحب بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں. اور آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ واٹس ایپ نمبر پر جائیں، اپنی آڈیو ریکارڈ کریں، ہمیں سینڈ کریں. آپ مفتی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب سے ہیلتھ سے متعلق اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمیں ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع سحری کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں آڈیو بھیج سکتے ہیں، نیتیں بھیج سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم
کوئی اگر دعا یاد کی ہے تو وہ ہمیں سنا سکتے ہیں، نعت شریف کا شعر سنا سکتے ہیں. یہ پروگرام کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انٹرسٹنگ بنائیں. امید ہے کہ ہماری MCR ٹیم بھی ریڈی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے جو آڈیوز آئے گی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آڈیوز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. آج ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے، ویسے تو ویریس سیگمنٹس ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بٹ ایک اسپیسیفک ٹاپک ہم لے کر چلیں گے. ایک ٹاپک ہوگا ہمارے پروگرام کا، اس کو ہم پروگرام میں انشاءاللہ اس وجہ لے کر چلیں گے اور اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اور اس پر کچھ ایک مواد آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اچھی گفتگو، نرمی والی گفتگو، پولائٹنس. یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کی اہمیت وہ جانتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. گونگا جو بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کو زبان کی اہمیت پتہ ہوتی ہے. زبان یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ زبان سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، کل تک وہ اگر کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ داخل اسلام ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے دل میں نور ایمان جگمگا اٹھتا ہے. تو یہ زبان وہ زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. سبحان اللہ کہیں اور جنت میں اپنے نام کا درخت لگوائیں، درود پاک پڑھیں اور خوب نیکیاں کمائیں، اپنے درجات بلند کروائیں. کیسی اللہ پاک نے نعمت عطا کی ہے زبان. اس زبان کے ذریعے سے نیکیاں بھی کی جا سکتی ہے اور اس زبان کے ذریعے سے معاذ اللہ گناہ بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. زبان سے غیبت ہوتی ہے، زبان سے کسی کا دل دکھایا جاتا ہے. دو لوگوں کے درمیان یہی زبان صلح بھی کرواتی ہے اور دو دوستوں کے درمیان دوری بھی یہی زبان پیدا کر دیتی ہے. بے شک. تو زبان کا استعمال معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کا رائٹ یوز کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے. انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ زبان سے متعلق جو ہے وہ ہم آپ کو کچھ امپورٹنٹ گفتگو اور امپورٹنٹ ریلیونٹ انشاءاللہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. تو آئیے سب سے پہلے میں ہمارے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مفتی صاحب یہ رہنمائی کریں کہ زبان کو ہم کس طرح سے استعمال کریں، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں زبان کے تعلق سے یا حدیث پاک میں زبان کے تعلق سے اگر کچھ باتیں آئی ہیں اور زبان کا کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس زبان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جی کہ تمہارے منہ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اختلاف بھی پیدا کر سکتی ہے، اتحاد بھی پیدا کر سکتی ہے. جی یہ زبان اگر چاہے تو اس کے ذریعے ذکر الہی بھی ہوگا جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو سکتی ہے. بے شک. اس زبان کے ذریعے ہم نعت مصطفیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا بات ہے، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ زبان، اس زبان کے ذریعے ہم کسی پر ظلم ہو رہا ہے جی اس کی تائید میں بول کر، اس کی حمایت میں بول کر ہم اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہ زبان سے ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اس کے متعدد پہلو ہو سکتے ہیں. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن بڑی شاندار آیت ہے جس میں زبان کے تعلق سے یعنی لسان کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. اگر حافظ صاحب کچھ اس پہ اگر یاد آئے تو ارشاد فرما دے جب موقع مناسبت سے. جی تو بہرحال یہ کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے. حدیث پاک میں تو بہت زیادہ اس کا تذکرہ موجود ہے اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ یہ زبان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ہماری زبان، کسی کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، اس کا دل موہ لیا، کیا بات ہے، دل جیت لیا. دل جیت لیا. کیا بات. اور کسی کے
کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تو دل توڑ سما دیا۔ خراشی ہو گئی، دل توڑ دیا۔ جی ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ کچھ افراد تھے اسی زبان سے کچھ ایسی نازیبہ گفتگو کر رہے تھے کہ مجھے عجیب سا لگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، پیارا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اچھی اچھی گفتگو کا مہینہ، جی اور اس میں اس طرح کی معاذ اللہ مغلظات بک رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ روزے کی بھی حالت میں حضور اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط روزہ استعمال رکھ ہوتا کر۔ ہے۔ ہمارے تو مجھے میرے والد صاحب یاد آئے اس معاملے میں، جی آپ کے اس جملے سے یاد آئے۔ جی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی ایسا کوئی معاملہ آتا تو اپنے بیان میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، زبان سے آپ کو ستا رہا ہے، جی آپ اسے صرف اتنا کہہ دو میرا روزہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی یہاں کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا، جی تو آپ نے گالی دی، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے الٹا سیدھا کہا، میں آپ پر وار نہیں کروں گا، آرگیومنٹ نہ کریں۔ ہاں میں آپ کو اس کا بدلہ نہیں دوں گا زبان سے، جی بلکہ میں خاموش رہوں گا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ صحیح روزے میں اس طرح کی حرکتیں میں مناسب نہیں جانتا۔ کیا بات، ماشاء تو روزہ دار کو اور رمضان شریف کے مقدس مہینے میں چاہے دن ہو یا رات اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اپنے زبان کو ایسی چیزوں میں لگانا چاہیے جس سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ جیسا کہ علی بھائی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے جی وہ یا تو اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش یا رہے۔ چپ رہے، صحیح۔ یعنی اس حدیث کے تعلق سے کیا یعنی میسج ہمیں ملتا ہے، مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ مجھے ایک اور روایت یاد آئی، آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، جی تو ایک بڑی اور پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ایک نبی کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحیح صاحب، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ اب جنت کا تو ہر ایک طلبگار ہے، ناظرین میں سے کون ایسا ہوگا اسے جنت نہیں چاہیے، ہر ایک کو جنت چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے، تو آپ نے فرمایا کبھی مت بولو، کبھی مت بولو۔ کبھی مت بولو۔ اوہ، تو اس نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی نہ بولوں؟ کیسے ہو تو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اچھی بات بولو، باقی چپ رہو۔ اللہ، یعنی میں اس حدیث پاک سے سمجھ سکا ہوں کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح، بندہ اگر غلط بولے تو جہنم کے عمیق گڑھے کے اندر جا سکتا ہے، جی۔ اور اچھا بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات دلا سکتا ہے۔ زبان کی اہمیت پر ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان چاروں کلمات میں سے ایک کلمہ بھی کہے گا اللہ پاک اس کو جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا۔ کیا وہ چار کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یعنی آپ سید صاحب آپ دیکھیں ایک زبان کی اہمیت کتنی ہے۔ جی، سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ سبحان اللہ شاید ایک سیکنڈ سے بھی کم لگا ہو، یا 2 سیکنڈ لگا ہو زیادہ سے زیادہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہے میں نے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بندہ تھوڑا سا بولتا ہے، اچھا بولے تو اللہ پاک اس کو اتنا ڈھیر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور غلط استعمال کرے تو آپ نے شروع میں مثال دی کہ بندہ مومن ہو لیکن ایک جملہ ایسا کر دیا، مثال کے طور پر کسی نے یہ کہہ دیا، مسلمان تھا، اس نے سمجھے پوری زندگی نمازیں پڑھی، 50 سال کی زندگی تھی، 50 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، مرتے وقت اس نے صرف ایک بات کہہ دی کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ، کتنی سی بات ہے؟ جی۔ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، 3-4 لفظوں کے اندر، ورڈ کے اندر یہ بات پوری ہو گئی۔ اب وہ 50 سال کی جو اس کی عبادت ہے ناظرین، 50 سال جو اس نے روزے رکھے، جو اس نے عبادت کی، تراویح اس نے ادا کی، حج اس نے سینکڑوں حج کر لیے ہوں گے، لیکن صرف ایک جملہ کہنے کی وجہ سے سارے اعمال برباد، اللہ ناراض ہوا،
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا. اللہ. تو یہ زبان کی اہمیت ہے, ہم سب کو غور کرنا چاہیے. جی, اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ویریس سیگمنٹس ہوں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آپ کے سوال مفتی صاحب کے جواب. تو آپ مفتی صاحب کے لیے سوالات بھیج سکتے ہیں, روزے سے متعلق, زکوٰۃ سے متعلق, نماز سے متعلق. بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی سے پوچھیں اور ہمیں اس کے جوابات معلوم کرنے ہوتے ہیں, بٹ پوچھ نہیں پاتے. آپ کا FGN چینل ہے, آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل ہم وقت مناسب پر آپ کی آڈیوز کو انشاءاللہ عز و جل پلے کریں گے اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے. آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ جا کر آپ اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کیونکہ شروعات میں ہی میں نے عرض کر دی تھی, تو اگر کچھ سوالات ہمارے پاس ہو تو پلیز اسے چلائے جائیں. میرا نام محمد افضل ہے, میں ممبئی ملال معدنی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ مسجد کے کام میں یا کفن دفن کے معاملات میں جو ہے زکوٰۃ کی رقم لائی جا سکتی ہے؟ برائے کرم سے سوال کا جواب مجھے عنایت فرما دیجیے. جی مفتی صاحب, یہ ایک کامن سوال ہے کہ آج جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی ساری دینی خدمات کریں. مسجد بھی زکوٰۃ سے بنائیں, کسی کی شادی کروانی ہے تو زکوٰۃ سے, کفن دفن بھی اب زکوٰۃ کی رقم سے سوال کر رہے کہ دیا جا سکتا ہے نہیں. تو یہ دونوں سوالات کے تعلق سے آپ رہنمائی کریں کہ مسجد اور کفن دفن کے معاملات یہ زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک نے کچھ معیار مقرر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے, کن کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان سب جن کو دی جا سکتی ہے, جی, تو خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ تملیک فقیر, یعنی فقیر کو مالک بنانا. اوکے. مسجد بنانے میں جی, تملیک فقیر نہیں پائی جاتی ہے. صحیح. فقیر اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ مسجد کے لیے زکوٰۃ دی جائے کہ نہیں دی جائے. جی, تو چونکہ تملیک فقیر نہیں پائی جا رہی ہے, فقیر مالک نہیں بن رہا, اس لیے اب اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی. اوکے. دوسرا یہ کہ آپ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات کرنے کا شرف ملتا ہے اور لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے. بارہا یہ سوالات لوگ کرتے ہیں جی, کہ ہمارے یہاں علاقے میں ایسا معاملہ ہے زکوٰۃ. جبکہ آج آپ اگر دیکھیں تو مسجد ایسی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں اور بننا بھی چاہیے, اس سے انکار نہیں, لیکن دینے والوں کی کمی نہیں ہے مسجد کے لیے. ٹھیک ہے. لوگ مسجد کے لیے پیسہ نکال دیتے ہیں, تو پھر زکوٰۃ کی رقم لے کر مسجد کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس پہ توجہ رکھنا چاہیے. ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد تعمیر کی جائے, بلکہ وہ تو ناجائز ہی ہے. تملیک فقیر ہی نہیں پائی جا رہی, اگر کسی نے دیا تو اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. سوال کا دوسرا جز تھا مردے کے لیے, کفن کے لیے. یعنی یہ مفتی صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی کہ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد نہ بنائے اور نفلی عطیات سے جو ہے وہ نفلی عطیات ہی سے مسجد بنائی جائے. یعنی 2.5% یہ غریبوں کا, شریف فقیروں کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں استعمال کریں, اور ریسٹ آف 97.5% جو بچتا ہے اس سے مسجد بنائیں, اس سے جو ہے وہ سیدوں کی خدمت کرے. ایک یہ بھی ہوتا ہے, جی, نہیں وہ سید کو ہلے شری کر کے یا ادھر ادھر کر کے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ سولوشن نکالو اس کا نکالو کہ سیدوں کو زکوٰۃ سے دے سکیں. یعنی کیسا دل کیسا مانتا ہے کہ جن کے لیے ہم شعر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور ان کے لیے ہم جو ہے زکوٰۃ کا راستہ ہیلا ڈھونڈ رہے ہیں. بڑا تعجب. ایک مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر.
اور سید آل رسول ہے، جبکہ زکوٰۃ کو تو مال کا میل کھا گیا نا۔ میل کھا گیا اور میل کے ذریعے ان کی خدمت کرنا اللہ چاہتے اکبر۔ ہیں۔ امیر اہل سنت اس معاملات میں، ان معاملات میں ماشاء اللہ، دیکھیے امیر اہل سنت کی ذات، امیر اہل سنت نے سیدوں کے لیے خدمت کرنے کا کئی طریقہ بتا دیا، بہت سارے آپشن۔ اس طریقے سے آپ سید کی خدمت کیجیے، اس طرح سے خدمت کیجیے، اس طرح سے خدمت کیجیے۔ اگر کوئی سید زادہ آئے آپ کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے آئے تو اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیجیے، ماشاءاللہ۔ مفت میں علاج کرے، ڈاکٹروں کو یہ مشورہ دیا ہے نا، ماشاء اللہ۔ بہرحال۔ اور دوسرا یہ کہ کفن دفن کا جو معاملہ ہے تو اس میں بھی تملیک فقیر نہیں پائی جا رہی، اب وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا انتقال ہوا ہے، جی، تو چونکہ تملیک فقیر نہیں پائی جا رہی اس لیے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہو گیا مسجد کے بارے میں۔ مسجد اور فقیر یہ کفن دفن۔ کفن دفن میں بھی نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتی۔ اس میں بھی جو ہے وہ نفلی عطیات استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کری، اور یہ سیگمنٹ جو چل رہا ہے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات، تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب، معلوم کرتے ہیں کہ دوسرے سائل نے مفتی صاحب کے لیے کون سا سوال بھیجا ہے۔ جی سوال چلائیں جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام شعیب ہے، میں بہار سے ہوں۔ حضرت کی بارگاہ میں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گروی رکھی ہو تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ جزاک۔ جی، گروی رکھی ہے تو زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دیکھیے گروی جو ہوتا ہے نا وہ رہن کہتے ہیں ہمارے اس کو، تو اس کی زکوٰۃ نہ جس کے پاس رکھی ہوئی ہے راہن بھی نہیں دے گا، یعنی جس نے رکھا وہ بھی نہیں دے گا، اور مرتہن جی، رکھنے والا مرتہن وہ بھی، اور راہن جس نے رکھا وہ بھی، دونوں پہ، کیونکہ نہ اس کی ملکیت پائی جا رہی ہے نہ اس کی ملکیت پائی جا رہی ہے، اچھا، تو اس لیے یہ دونوں بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب میرے پاس بھی ایک دو سوالات ہیں، کامن سوالات ہیں، روزے سے متعلق ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر کوئی شخص منہ کے اندر کوئی چیز ڈال رہا ہے اور وہ حلق کے نیچے اگر چلی گئی تو اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ جی، ٹوتھ پیسٹ کا مزہ ہم سب کرتے ہیں ٹوتھ سے، ہم جانتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کا مزہ کبھی کبھی حلق کے اندر چلا جاتا ہے، اوکے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کا مزہ حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور جاتا ہی ہے، عموماً جاتا ہی ہے۔ ایک بڑے یہ آپ کے اس سوال سے ایک سوال یہ بہار، یو پی، بنگال والوں کے لیے میں خصوصاً عرض کروں گا کہ وہاں پر ایک ہوتا ہے گل، جی گل کرتے ہیں وہ لوگ، جی، گل کھلاتے ہیں۔ ہاں گل کھلاتے ہیں، گل کھاتے ہیں۔ جی جی، وہ گل جو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حلق کے نیچے نہیں جاتے۔ ایک بڑے مفتی صاحب ہیں ہندوستان کے، پچھلے سال انہوں نے اس پر جواب دیا کہ نہیں، اس کے اندر اتنے باریک ذرات ہوتے ہیں کہ آپ جیسے ہی منہ کے اندر داخل کرتے ہیں اس کے ذرات حلق کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کسی طریقے کا منجن استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ ہو یا منجن ہو نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کے بارے میں کیا؟ اس وقت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مسواک تو کرنا چاہیے کہ یہ منہ کی صفائی اور دل کو پاکیزہ کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسواک ٹوتھ پیسٹ بھی آتا ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں چلتا ہے وہ مراد نہیں ہے، ہاں، مسواک جو لکڑی ہے، جی، جو نیم کی ہوتی ہے، پیلو کی ہوتی ہے، جی، اور بھی مختلف چیزوں کی مسواک ہوتی ہے، یہ مراد ہے وہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم وقتاً فوقتاً سوالات کرتے رہیں گے، آپ کے بھی سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف پہنچائیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آئیے ہمارے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اچھی گفتگو۔ میں چلوں گا ہمارے علی مدنی صاحب کی طرف۔ علی بھائی، یہ ایک سوال ہے آپ سے جی، کہ کیا اسلام میں نرمی صرف اپنے گھر والوں کے لیے تاکید کی گئی ہے، یا جو ہے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ جی سید صاحب، نرمی سبحان اللہ ایسی عظیم چیز ہے کہ اگر نرمی بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دوسروں کو اس کے قریب کر دیتا ہے،
اور جہاں تک بات ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرنے کی، تو گھر والوں کے ساتھ تو کرنی ہے. جی اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہم نرمی کریں. رائٹ. نرمی ہمیں کرنی ہے لوگوں کے ساتھ میں، جی. اور لوگ نرمی کی برکت سے الحمدللہ قریب آتے ہیں. مجھے آیت کریمہ یہاں پر بھی یاد آئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ایک جو فرمان اللہ کا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کیا بات، واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا گیا کہ اے حبیب، اگر آپ سخت ہوتے جی. ان صحابہ کرام کے درمیان اگر آپ سختی فرماتے تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام جو جمع ہوئے نا، آپ دیکھیں جی. اس کی وجہ کیا تھی. یعنی وہ لوگ کہ جو کسی کی بات نہ ماننے والے صحابہ کرام، دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے، نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے اگر آپ دیکھیں جی. کس طرح کی ان کی زندگی تھی. عرب کے لوگ تو مشہور تھے نا کہ کسی سے اگر دشمنی کر لیں جی. تو 7 پشتوں تک اس کی دشمنی چلا کرتی تھی. اور ایسے بھی خاندان ہوئے، آپ دیکھیں اوس و خجرت جو ہے ان کا اگر اٹھا کر آپ دیکھیں 200 سال تک ان کی لڑائیاں چلی. بڑی بڑی ان کے اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے. تو 200 سال تک، 400 سال تک، یعنی کہ اگر عہد کر لیا نا کہ اس سے بات نہیں کرنی تو سالوں سال ان سے لڑائیوں کا سلسلہ چلتا تھا. ایسے لوگوں کو نبی کریم نے اپنے قریب کر لیا. اس کی وجہ اللہ نے کیا فرمایا، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ تیز زبان والے ہوتے ہیں تو یہ جو مخلوب آپ کے درمیان جمع ہے نا، یہ جمع نہیں ہو پاتی. تو پتہ چلا کہ نرمی جو ہے الحمدللہ یہ بندے کو قریب کرتی ہے، اور سختی جو ہے بندے کو یہ اپنے سے دور کر دیتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں. آپ کو کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا نا، 2 طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو اچھا نرمی بھی ہو سکتی ہے، ایک سختی بھی ہو سکتی ہے. مثال ہے ناظرین، مجھے آپ سے پانی مانگنا ہے، میں کہوں پانی دے دیجئے، جی. یہ بھی بات ہو سکتی ہے نا. صحیح ہے. اچھا میں کہوں پانی دے، جی. یہ بھی ایک بات ہے. رائٹ. جب میں کہوں گا پانی دیجئے تو آپ پانی دینے میں جلدی کریں گے. یہ کتنا اچھا پیارا انداز ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پانی دے، اٹھ پانی دے، جی. تو وہ آپ پر غصہ کرے گا، پانی نہیں دے گا. تو نرمی جو ہے الحمدللہ جس کے ساتھ بھی کی جائے فائدہ دیتی ہے. ایک مجھے یہاں پر واقعہ یاد آیا. ایک شخص جو ہے ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے. جب راستے میں وہ جانے لگا اور تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا کچھ درخت کے پھل توڑ رہا ہے. ظہر کا وقت تھا، اوپر سے دھوپ بھی آ رہی تھی. تو اس نے اسے کہا کہ او انسان بے وقوف، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، چل چل کے میرے ساتھ نماز پڑھ لے. اس نے اس انداز سے نماز کا حکم دیا. تو وہ جو اوپر سے بیٹھا ہوا تھا اس نے جواب دیا، اچھا مجھے اس طرح بات کرے گا تو، ایسے سمجھائے گا، ابھی رک میں نیچے آ کے بتاتا ہوں. وہ اتنے میں جو ہے وہاں سے بھاگ گیا نماز کے لیے. اس کے بعد عصر کا وقت ہوا، وہی شخص پھر سے آیا اور دیکھا کہ وہ بندہ جو ظہر میں اوپر بیٹھا ہوا تھا اب بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. اب جب وہ آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دونوں بھائی ساتھ میں نماز پڑھنے چلتے ہیں. کیا بات. اس نے جب یہ سنا تو بہت متاثر ہوا، نیچے آیا اور کہا کہ یار ایک بات بتاؤں آپ کو. بولا بتاؤ. یار بولے ظہر میں جو نا بھی ایک بندہ گزرا تھا یہاں سے جی، اور وہ اتنا نالائق تھا، اس کا گفتگو کا انداز اتنا عجیب تھا اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. یار آپ ایک بندے ہو، گفتگو کا انداز تو آپ سے سیکھنا چاہیے. کیا بات. اور اس کی نرمی کی برکت سے الحمدللہ وہ بندہ اس کے ساتھ نماز کے لیے چلا گیا. تو نرمی جو ہے سید صاحب ایک ایسی شے ہے کہ جو بندے کو قریب کرتی ہے. وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی، اور آپ نرمی کے ذریعے سے بندے کو جس طرف جھکانا چاہو وہ جھک سکتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. یعنی بولنے والا بھی وہی تھا بٹ اس نے انداز تبدیل کر دیا تو رزلٹ کچھ اور نکلا. بالکل ایسے ہی. یعنی نتیجہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا نا، انداز تبدیل ہو گیا، نتیجہ ڈیفرنٹ ہو گیا. انشاءاللہ اس کے کچھ ریئل لائف کے کچھ ہے نا اس طرح کے ایونٹس بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ سے معلومات کروں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے کی گفتگو ہمیں کرنا چاہیے. حضور آپ سے جو ہے وہ ایک سوال یہ ہے کہ نرمی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ علی بھائی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم گو اور شفقتیں دینے والے، محبتیں بانٹنے والے. آپ کا بڑا ہی دلکش پیارا انداز ہوا کرتا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ادائیں آپ بیان فرمائیں نرمی سے متعلق. کوئی واقعہ اگر ذہن میں یاد آ رہا ہو یا کچھ آپ کے ارشادات اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں. ایک تو حدیث پاک علی بھائی نے جب پہلے کہا تھا جی وہ ذکر کے تعلق سے جب بیان کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک حدیث یاد آئی، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جی کہ
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جی جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ. ثقیلتان فی المیزان، محبوب ہے میزان پر، جی بھاری بھی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ اب بھاری میزان پر ہے تو وہ کلمات بھی بہت بھاری ہوں. جی تو کہا خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں. سبحان اللہ. میزان پر بھاری اور زبان پر ہلکے ہیں. کیا بات ہے. وہ دو الفاظ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس وقت مجھے یاد آیا تھا. تو کیوں نہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں یہ وظیفہ ہم بنا لیں. سبحان اللہ. تو اس سے ایک بار پہلے آپ ہمارے ناظرین کو پھر سے یہ وظیفہ بتا دیں. اگر سب مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ العظیم. عظیم. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اگر کوئی پڑھ لیا کرے جی تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے. سبحان اللہ. کیا بات، ماشاء اللہ. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان سے کسی نے روزی میں برکت کے لیے پوچھا کہ کوئی روزی میں برکت کا وظیفہ بتا دیجئے. تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ اسے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج دنیا میں بہت زیادہ بے روزگاری کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں. صحیح مخارج، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو زبان پر ہلکے ہیں، کیا بات ہے. میزان پر میزان پر بھاری ہے. سبحان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. زبردست، ماشاء اللہ. بہت کچھ ماشاء اللہ ہمیں اس پروگرام میں سیکھنے مل رہا ہے. ناظرین سحری کرتے چلے جائیے اور انوار سحری پروگرام کی برکتیں لوٹتے چلے جائیے. مفتی صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، ڈاکٹر عمران، ان سے بھی آپ کوشچنس کر سکتے ہیں. آئیے مفتی صاحب کے لیے کچھ سوالات آئے ہیں، اس کو ہم چلاتے ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کے جوابات معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضیل اختاری ہے، میں ممبئی شہر سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سال بھر صدقہ و خیرات دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ انہوں نے غالباً یہ سوال کیا کہ کیا کسی کو صدقہ و خیرات دے دیا تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں یا دے دیا بعد میں نیت کر بعد سکتے میں ہیں؟ نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس سلسلے میں یہ حکم یہ ہے کہ دینے کے بعد اگر وہ ایک تو یہ کہ جس کو دیا وہ فقیر شرعی ہے، اوکے. دوسرا یہ کہ وہ مال ابھی اس کے قبضے میں موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہ نیت کر سکتا ہے. نیت کی جا سکتی ہے ہاں، اگر خرچ نہیں ہوا ہے خرچ نہیں کیا اور وہ اور شرعی فقیر فقیر. شرعی ہے صحیح. تو وہ اس کو نیت کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے شرائط اور ضوابط ہیں، جی لہذا جس مقصد کے لیے دیا اس کے لیے اسی میں استعمال کرے اور زیادہ بہتر یہی ہے. زیادہ بہتر یہی ہے، اور صدقہ زکوٰۃ الگ سے دے. اوکے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ناظرین رمضان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، رمضان آ چکا ہے. تو آئیے رمضان سے متعلق میں ریکویسٹ کروں گا علی مدری صاحب سے کہ ایک دو اشعار جو ہے وہ آپ آمد رمضان کلام کے سنا دیں تاکہ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اور ہر کوئی چھوٹا بچہ بوڑھا ہر کوئی جو ہے وہ خوش ہوگا. تو آئیے اس کلام کے ذریعے سے ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا رمضان ہے، 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 آ گیا رمضان ہے.
مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، پھر آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، فیضان رمضان جاری رہے گا، فیضان رمضان جاری رہے گا، جاری رہے گا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منع بھی ہیں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ صبح صبح سحری کے وقت تشریف لائے۔ بیٹا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پچھلے سال کتنے روزے رکھے تھے؟ 30 روزے رکھے تھے ماشاءاللہ۔ اس سال بھی پورے رکھنے ہیں کیا بات ہے، انشاءاللہ؟ مائک پہ بولے نا، انشاءاللہ پورے 30 روزے رکھیں گے۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ انگلش اسلامک اسکول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سحری میں کیا کھائیں گے آپ آج؟ سحری میں جو مل جائے وہ کھا لیں گے، پتہ نہیں ابھی امی نے کیا بنایا۔ پتہ نہیں ابھی امی نے کیا بنایا۔ نارملی کیا کھاتے ہیں ڈیلی سحری میں؟ کیا کھاتے ہیں؟ دودھ، دودھ، روٹی۔ روٹی۔ بامبے والے زیادہ ہے نا، پاؤ کھاتے ہیں، پاؤ کھاتے ہیں۔ پاؤ کھاتے ہیں آپ؟ پاؤ کھاتے ہیں جی ایک وہ بھی ہوتا ہے مسکا پاؤ، جی، مسکا پاؤ۔ آپ کو عادت پڑی کہ نہیں بامبے کے پاؤ کھانے کھا کی؟ لیتے ہیں بس، جی جی، جو آتا ہے بامبے میں اس کو عادت لگ جاتی ہے جی۔ پاؤ کھانے کی۔ اور وہ برون پاؤ ملتے ہیں مفتی صاحب، جی جی ہاں، بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں جی جی، ماشاءاللہ، چائے کے ساتھ۔ چائے کے ساتھ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ ہمارا پروگرام انوار سحری جاری ہے، اور ماشاءاللہ ایک مدنی منع بھی آئے ہیں، اور بھی جو قریب کے مدنی منع ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں بامبے میں جو رہتے ہیں وہ
وہ چاہے تو ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو قادری اسٹوڈیو میں تشریف لا سکتے ہیں. آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آسک دا ڈاکٹر. ماشاءاللہ ہمارے بیچ ڈاکٹر عمران ہیں, تو ڈاکٹر عمران سے آپ کچھ ہیلتھ ٹپس معلوم کر سکتے ہیں. میں نے بھی 1-2 سوال کرنے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کچھ ہیلتھ ٹپس ڈاکٹر عمران سے ہم معلوم کریں گے. تو کچھ ہمارے ناظرین نے سوالات کیے ہیں, تو آئیے ان سوالات کو ہم چلاتے ہیں اور ڈاکٹر عمران سے ان کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کرواتے ہیں. جی محمد سلمان اتاری, ایم پی کے مشہور شہر رتلام سے عرض کر رہا ہوں میں. میرا ایک سوال ہے کہ رمضان میں ایک تعداد ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہے, تو کیا ٹھنڈے اور چلڈ پانی سے ہی پیاس بجھتی ہے؟ اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں اور ہمیں مدنی پھول سے بھی نوازیں. جزاک اللہ خیرہ. جی عمران بھائی, ٹھنڈے پانی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور جو ہے وہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کھجور بھی نہیں کھاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ٹھنڈے پانی کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ان کا سوال تھا سید صاحب کہ کیا ٹھنڈا پانی یا چلڈ پانی ہی پیاس بجھاتا ہے؟ جی یعنی ایک عوام ہوتی ہے, ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب میں 12 سے 15 گھنٹے کم و بیش میں روزے سے ہوں, پیٹ خالی ہے, اب سامنے جو ہے جہاں ایک سے ایک جو ہے آئٹمس موجود ہے, تو سب سے پہلی نظر یہ جاتی ہے کہ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ کر لوں, یعنی پانی پی لوں. اب اس میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو چلڈ جو ٹھنڈا پانی رہتا ہے اس کے اوپر جاتے ہیں کہ میں پیاس بجھا لوں. اچھا, ہوتا ہے ایگزیکٹلی اپوزٹ. اچھا, اگر ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اور پیاس لگتی ہے. اچھا, پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور لگتی ہے. اچھا, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم 12 سے 15 گھنٹہ کم و بیش ہم جو ہے روزے کی حالت میں ہے, فاسٹنگ میں ہے, اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, جو میدا ہے, ہمارا جو اسٹمک ہے, اب وہ خالی ہے. جی, اسے ایک ٹائم ملتا ہے کہ وہ نا ریپیئر ہو. یعنی سمجھ لیجئے کہ جہاں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہمیں جو ہے روحانی فیض ملتا ہے, جو ہے ہم عبادات کی طرف جو ہے زیادہ مائل ہوتے ہیں, تو ہماری باڈی کو بھی ٹائم ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپ گریڈ ہو, وہ اپ گریڈ ہوتے ہیں. تو اب اس میں جب ہم 12 سے 15 گھنٹے کے بعد ہم اچانک میں جو ہے ہم ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, چونکہ جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے, اور میں پی رہا ہوں 0 ڈگری مائنس والا پانی. اب اچانک سے جب وہ ٹیمپریچر پہ جاتا ہے نا, تو یہ حرارت جو ہوتا ہے نا یہ ایک دم ڈفر ہو جاتا ہے. اب جو انزائم جو ہمیں ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے تھے وہ اب باڈی کو نیوٹرلائز کرنے میں لگ جاتے ہیں, یعنی کہ اب ٹیمپریچر مینٹین کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ کئی سیکریشن ہوتے ہیں باڈی میں جس سے جو ہے مزید پیاس لگتی ہے. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وازو کنسٹرکشن, یعنی جو ہماری نسیں ہیں, رگیں ہیں, وہ کانسٹرکٹ ہو جاتی ہے. کانسٹرکٹ یعنی سکڑنا چالو ہو جاتی ہے. جیسے ہم چلڈ پانی پیتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر کے جو ہے وہ بھی چانسز ہوتے ہیں, وہ بڑھتے ہیں. تو ہمیں ٹھنڈا اور چلڈ پانی موسٹلی جو فریج کا ہے اس کو ہمیں کمپلیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں نارمل جو ہے ریگولر پانی ہی پینا. مٹکے کا پانی پیے تو مٹکے کا پانی تو ویل اینڈ گڈ ہے, وہ مطلب ٹیمپریچر ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اس میں. جی, وہ تو ایک نیچرل ٹھنڈک ہے نا, جو نارمل مٹکا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ایک تو وہ تو فائدے مند ہے, اگر اس کی ڈیٹیل جائے تو اس کے تو فائدے ہیں, لیکن یہ جو پانی ہے اس کے تو نقصانات ہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا. کیا بات. لیکن یہ کہ یہ والا نہیں, جس کو اس وقت تو فریج اور اس کا کنسیپٹ نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھنڈا پانی نوش فرماتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں مشکیزے میں رکھا ہوتا تھا, کہیں ہوا میں لٹکا دیا جاتا. ہم لوگ جب بچپن میں ٹرینوں وغیرہ میں سفر کرتے تھے تو ایک مشکیزہ ٹائپ کا ملتا تھا, اس کو ٹرین میں باندھ دیا جاتا تھا وہ کھڑکیوں پر, تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا بات. وہ پانی ہے جی, وہ تو ماشاءاللہ ایک نیچرلی ایک دم پیوریفائڈ سمجھ لیجئے, وہ اس دور کا تھا وہ. جی ماشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ, بہت اچھی انفارمیشن, ان ڈیپتھ جو ہے وہ انفارمیشن ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہے. ایک جملے میں کہے تو اوائڈ کرنا چاہیے ٹھنڈا پانی امیڈیٹلی آفٹر روزہ, ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. چلیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب, معلوم کرتے ہیں کہ کس نے ہمیں کیا سوال کیا ہے, اور مفتی صاحب سے متعلق یا ڈاکٹر صاحب سے متعلق جو بھی سوالات ہیں اسے پلے کیا جائے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں عرفان اتاری مندسور ایم پی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
روزے میں گلے خراب کیوں ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جائے، اس پر تھوڑی وضاحت اور رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اچھا، یہ جو سوال ہے نا کہ گلے خراب کیوں ہوتے ہیں، ایکچولی جو ہے وہ مفتی صاحب کی بھی طرف میں آؤں گا کہ مفتی صاحب میں نے ایک حدیث سنی ہے، علماء کرام سے پڑھی ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تو بٹ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ رمضان آتا ہے تو بھیڑ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے باہر، کلینک کے باہر بڑھ جاتی ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے، معاملہ پورا جو ہے وہ الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ کل ہمارا پروگرام تھا اسی جگہ پر، ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف پھر آئیں گے، پہلے مفتی صاحب سے رہنمائی سے۔ کل استقبال ماہ رمضان کا ایک پروگرام تھا جی، تو میں نے اس میں یہی حدیث پاک پیش کی تھی، ماشاء اللہ، سومو تصیقو، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ جی، مسجدوں میں افطار کیجئے، گھروں میں افطار کیجئے، فرمائشیں کی جاتی ہے، بازار چلے جائیے، خاص کر جس ایریے میں رہتے ہیں جی جی، وہاں تو لائن لگی ہے دکانوں کی، بالکل، اور ایسے چیزیں کہ جو سال بھر دکھے نہیں وہ اس موسم میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب آدمی 12-14 گھنٹے وہ بھوکا ہے، جی، اور جب وہ دیکھتا ہے تو ٹوٹ پڑتا ہے اس پر، صحیح ہے، جبکہ اگر کھانا ہی ہے، جی یعنی میں چونکہ ڈاکٹر صاحب سے متعلق سوال ہے، جی جی، اس لیے میں بس مختصر سا ہی عرض کروں کہ اگر کھانا ہی ہے، جی، منع نہیں ہے، اسلام نے کھانے سے منع بھی نہیں کیا آپ کو، افطار میں کوئی ناجائز حرام بھی نہیں ہے کھانا، جی، لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیے، لمٹ میں کھائیں، ہاں لمٹ کے میں کھائیے، ان لمیٹیڈ مت ہو جائیے کہ آپ کو وہ کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، حلق تک پہنچ جائے۔ جی، جب وہ مغرب کی بلکہ عشاء کی نماز میں بھی بہت سے لوگ جب پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ تراویح میں تو وہ عجیب ڈکاریں ہوتی ہے کہ آس پاس والوں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جی جی، الگ الگ ساؤنڈ آتے رہتے ہیں، کوئی الگ سٹائل میں ڈکار لے رہا ہے، کوئی یہاں سے کچھ الگ ڈکار تو لے کھانس بھی رہا ہے، کھانسنے کی تو اتنی آوازیں آتی ہیں مسجدوں میں، بہت کھانس، اور وہ ڈکارتے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو بدبو نکلتی ہے جی جی جی، وہ مسجد کو آلودہ کر رہی ہے، نمازیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، تو اعتدال کے ساتھ کھائیں، مناسب انداز میں کھائیں، اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ خراب ہو جائے، اتنا نہ کھائیں کہ ڈاکٹر کیا جانا پڑے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، پیٹ خراب ہو رہا ہے، گلا خراب ہو رہا ہے؟ جی جی جی، ماشاءاللہ جیسا آپ نے فرمایا صحیح صاحب کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، جی، ماشاءاللہ، تو ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ جب بندہ کوئی روزہ رکھتا ہے نا، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے جیسا روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو واقعی اس کو صحت یعنی ہیلدی بینیفٹ بہت سارے ملتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں کیوں نہیں ملتے رمضان المبارک میں؟ کیونکہ جو اسٹارٹ ٹو سحری ہے سے افطار تک اس میں بینیفٹس مل رہا ہے، لیکن وہ تمام بینیفٹس کو ہم یہاں افطار سے سحری کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے، یعنی اگر دیکھیں کہ ایک ہیلدی ڈائٹ کئی سارے مطلب رہتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ کیسا ہونا چاہیے، کیا بننا چاہیے، اگر ہم دیکھیں ویسٹرن کلچر میں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا تو ان کا ٹرینڈ چلتا ہے، رائٹ، وہ باقاعدہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ وہ فاسٹ کراتے ہیں، ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں ہاں کہ کہ یہ ڈائٹ کا ان کا حصہ ہے، وہ فاسٹ کرا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کو ہے نا مطلب جو پرانے سیلز ہیں وہ مرتے ہیں، ڈی جنریٹ ہوتے ہیں، نیو سیلز جو ہیں وہ فارم ہوتے ہیں، لیکن اب ہمیں فائدہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے وہی ہے کہ افطار سے سحری تک کا جو ہے نا ہمیں، اچھا اس میں آسان بھی یہ ہے کہ جیسا 24 آورز کا ہمیں بیلنس ڈائٹ ایک ہوتا ہے بنانا، اس میں تو اور آسانی ہے کہ ہمیں کچھ ہی گھنٹے مینٹین رکھنا ہے، یعنی افطار سے لے کے سحری تک بس اگر ہم کنٹرول رہے، یعنی پراپر طریقہ اگر دیکھیں اس میں ہمیں فیٹس بھی لینا ہے، پروٹین بھی لینا ہے، منرلز بھی لینا ہے، واٹر انٹیک بھی لینا ہے، لیکن اس کی ایک مقدار ہے، تو اس کو اگر فالو کر کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ اور فائدے مند ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جو سوال تھا گلے خراب ہونے کے تعلق سے، تو گلا اب یہی ہے جیسا کہ ایک پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے چلڈ پانی ہم پی لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ گلے پہ بھی جو افیکٹ کرتا ہے، پلس ہم جب آئلی سبسٹنس جو رہتے ہیں ہمارے جو سامنے غذائیں رہتی ہیں زیادہ آئلی ہو گیا، گھی والے ہو گئے، ہم سوچتے ہیں کہ ایک بیگ ہم کھا لیں
تو اس سے بھی جو ہے ایک افیکٹ پڑتا ہے. اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو ہمارا روٹین تھوڑا چینج ہو جاتا ہے نا صحیح صاحب, صحیح اٹھنے کا, جیسے شہری میں ہم اٹھ رہے تو وہاں کا کلائمیٹ تھوڑا چینج ہے, سارا سال ہم اٹھتے نہیں ہیں جی. تو اب یہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے بھی نا زکام وغیرہ ہوتا ہے, جس سے نیزل ڈرپنگ وغیرہ ہوتی ہے, جس سے گلا خراب ہوتا ہے. اچھا, روٹین بھی ایک ریزن ہے اور جی. بے احتیاطی کھانے میں یہ بھی ایک ریزن ہے. تو اب شہری میں اگر اب دیکھا جائے تو اگر اب یہ ہوگا کہ بھائی شہری میں ہم اٹھیں کہ نہ اٹھے, جی, لیکن یہ ہے کہ آپ سارا سال اللہ کرے کہ آپ فجر پڑھیں, اللہ توفیق دے آپ تہجد پڑھیں, تو جب یہ مینٹین رہے گی ایک کلائمیٹ کو جو ہماری باڈی, تو انشاءاللہ تو اس کا بھی افیکٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ کچھ آپ سے سحری اور افطار کے تعلق سے اور مزید ٹپس لیں گے. بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائک آگے کر کے. رافع مصطفیٰ شیخ. جی, رافع مصطفیٰ شیخ, ان کو مائک دیں. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ معین. ماشاءاللہ. معین, آپ روزہ رکھیں گے آج؟ آپ کیا پسند کرتے ہیں سحری میں, کیا کھاتے ہیں آپ؟ مائک پہ بولیے. مائک قریب کر کے بولیں, مائک کو قریب کیجئے, اپنے سے قریب کر کے بتائیے آپ سحری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں, کیا اچھا لگتا ہے؟ رافع آپ بتائیے. جی, رافع بتائیں گے انشاءاللہ. روٹی, دودھ, کھجور, اور ابھی میں نے کیا بتایا وہ نہیں معلوم. اچھا, احمد بھائی بھی آئے ماشاءاللہ. بیٹا آپ کو کیا پسند ہے سحری میں, آپ کیا کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا, سحری کرتے ہیں نا ماشاءاللہ. سحری کرتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں سحری میں آپ؟ کیا گھر میں جو بنا ہوا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بڑے ماشاءاللہ. آصف بھائی کے جو ہے وہ پیارے پیارے شہزادے ہیں. اصل میں وہ سال بھر پہلے سحری کیا تھا, 11 مہینہ پہلے. جی, اب یاد نہیں, ابھی پورا یاد نہیں. کل پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ سحری کیا کرتے. جی. اچھا علی بھائی, آپ کو سحری میں کیا پسند ہے؟ ویسے تو کوئی خاص پسند نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں, جو پیٹ بھر دے اپنا. ہاں, لیکن یہ کہ چاول کے مقابلے میں روٹی زیادہ لگتی ہے. سحری میں روٹی پسند؟ ہاں, روٹی زیادہ کھاتا ہوں میں. روٹی ہے, ساتھ میں کوئی سالن, چائے, دودھ چل جاتا ہے. مفتی صاحب اگر آپ بھی بتائیں آپ کی پسندیدہ غذا سحری کے لیے. اب بمبے میں آنے سے پہلے تک تو یہ تھا کہ روٹی اور مونگ کی دال یا اس طرح کی ہلکی پھلکی غذا ہوتی تھی, وہ کھاتے تھے. بمبئی میں آنے کے بعد تھوڑا بہت پاؤ بھی کھانے لگ گئے ماشاءاللہ, اور اس طرح کی چیزیں ہی جو بمبئی میں عام طور سے کھائی جاتی ہیں, بمبئی میں جو کھائی جاتی ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کھانا چاہیے سحری میں, یعنی وہ ہیلدی فوڈ آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ سحری میں یہ غذائیں کھائیں اور فلاں غذا اوائڈ کریں. اور غذا کے اگر تعلق سے ہم دیکھیں سید صاحب, تو جو بھی فائبر ریچ ہو, یعنی اب یہی ہے کہ جو زیادہ تلی ہوئی نہ ہو. جو اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فوڈ کلچر بن جاتا ہے نا, کہ گلی گلی محلوں میں جو ایک سے ایک جو ہے, اس میں دیکھیں گے تو کئی ایسے غذائیں رہتی ہیں جو بہت زیادہ آئلی, پھر آئل کا بھی ڈفرینشیٹ کرنا کہ اچھا ہے کہ نہیں, پھر وہ تلی ہوئی چیزیں, یہ سب کا تھوڑا زیادہ چلن ہو جاتا ہے. یہ ایک مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو رہا ہے. تو یہ سب اوائڈ کرنا ہے. نارمل جو ہم دال وغیرہ بھی کھا رہے ہیں نا, جو فائبر ریچ ہے, وہ بھی ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. اگر ہم نارمل روٹی سالن یہ بھی لے رہے ہیں تو یہ نارمل ہے, مطلب جیسا جس کا مطلب کمفرٹ رہے. یہ ہے کہ ہمیں زیادہ آئلی, زیادہ چکناہٹ جسے کہتے ہیں, اس سے ہمیں بچنا ہے. پھر کھجور ماشاءاللہ, اس کے تو ایک مطلب الگ ہی فوائد ہیں. کھجور میں ماشاءاللہ جو ہے الیکٹرولائٹ بیلنس کی بھی یہ رہتی ہے کہ جو ہماری باڈی میں واٹر مینٹین بھی رکھتا ہے, انرجی بھی ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. اس کے بعد میں ڈائجیشن کے لیے بھی کام آتا ہے. یعنی ایک دیکھے ہوں گے آپ, کئی لوگ جو ہے تلی ہوئی چیز کھا کے اور حلوہ, یہ پراٹھا, یہ سب کھا کے تو ایک ڈکار کا جو رہتا نا, اور ایسیڈیٹی, قبض کا بھی مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے فائدے مند دیتا ہے یہ کھجور کھانا. کھجور کھانا چاہیے ماشاءاللہ. بہت ہی ماشاءاللہ ہیلدی ٹپس ہمیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مل رہی ہے, مفتی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ شرعی گائیڈنس مل رہا ہے. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. ویسے میں نے اس سیگمنٹ کو شروع کر دیا ہے, مہمانوں کی کہانی ان کی زبان. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال تو کر لیا کہ آپ سحری میں کیا پسند فرماتے ہیں,
اور سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ پسندیدہ غذا بھی بتا دی. ڈاکٹر صاحب کی رہ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ جی نارملی روٹی اور کچھ سالن یا کچھ ایسا رہتا ہے گھر میں جو سالن وغیرہ جو دہی اور پھر کھجور یہی نارملی. اچھا دہی بھی استعمال کرتے ہیں. جی دہی کے بھی فوائد جی جی دہی کے بھی فائدے یہ ہے ماشاءاللہ. جی لیکٹوبیسیلس اس میں ایک بیکٹیریا رہتا ہے جو ڈائجیشن میں بھی کام آتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کسی کو طبیعت کے حساب سے کسی کو نہیں ہوتا ہے جی تو اس حساب سے دیکھا جائے گا جس کو جیسا سوٹ کرے. جی 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 اچھا یہ سیگمنٹ بڑا ہی پیارا ہے ہمارے پروگرام کا کہ مہمانوں کی کہانی ان کی زبانی. ایک کچھ آپ کے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے بچپنے کا کوئی واقعہ کچھ روزے سے متعلق رمضان سے متعلق جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو. میں ہمارے گیسٹ سے پوچھنے سے پہلے میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. ماشاءاللہ چھوٹا تھا میں پہلے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ماحول میں جو ہے وہ الحمدللہ بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے تو میں بھی بڑی چھوٹی عمر سے جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ افطار کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس انتظار میں کہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ وقت ہوگا اور جو ہے وہ ہم روزہ افطار کریں گے. اب پانی سامنے رکھا ہوا تھا توجہ نہیں تھی کہ وقت ہوا نہیں ہے بے خیالی میں پانی پی لیا. اب چھوٹی سی عمر تھی مسئلہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھول سے اگر پی لیے کھا لیے تو جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا یہ سوچ کر جو ہے وہ جو میں نے رونا شروع کیا اور گھر میں جو ہے وہ امی ابا سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا غلطی سے ہوا ہے چلتا ہے. بٹ وہ دل پہ لگا ہوا تھا کہ اتنی محنت سے روزہ رکھا تھا صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا پیاسا رہا مگر جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ میں نے پانی پی لیا. ویسے شرعی مسئلہ مفتی صاحب یہی ہے کہ اگر غلطی سے کھا پی لیے تو روزہ اگر جان بوجھ کے نہیں کھایا غلطی سے اگر کھا لیا اور یا پی لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. پیٹ بھر کے بھی کھا لیا تو پیٹ بھر کے بھی کھا لیا. لیکن یہی کہ اگر وہ یاد آ گیا منہ میں لقمہ اور یاد آ گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو نیچے کر لیا جی تو پھر نکال دینا یاد آ گیا تو نکال دینا. اچھا یہ واقعہ ابھی ریسنٹلی بھی ہوا میرے سے. اچھا کیا بات ہے. بچپنے کا واقعہ تو بتایا میں. ریسنٹلی کیا ہوا کہ ابھی رجب کا روزہ تھا رجب کا پہلی رجب کا روزہ رکھا تھا. اب وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ روزے کی ہیبٹ نہیں تھی. اب وہ روٹین تھی روٹین کے حساب سے جو ہے وہ آفس گئے اور پھر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو لنچ کر لیے. اب بھوک محسوس ہوئی اور جو ہے وہ کچھ کھا لیا. روزہ تھا مگر کچھ کھا لیا. پھر کھانے کے بعد یاد آیا کہ میرا روزہ تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جی کہ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کھلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب علی بھائی کچھ اپنا بچپن کا کچھ واقعہ بتایا رمضان کا روزے سے متعلق یا جو بھی آپ کا واقعہ نا انٹرسٹنگ ہمارے ناظرین کو مزہ ہے سحری کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے واقعات سن کر اور ان کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. الحمدللہ گھر میں شروع سے ہی جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے تو دینی ماحول ہی دیکھنے کو ملا. الحمدللہ گھر میں اللہ کی رحمت سے دینی ماحول ہے. تو آپ کے والد صاحب نعت خواہ ہیں؟ نعت خواہ جی تھے ابھی تو وفات فرما چکے ہیں. اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت اچھے ماشاءاللہ نعت خواہ بھی ہیں کئی تقریباً 150 کے قریب کلام بھی انہوں نے لکھے ہیں. جی سنا میں جب جے پور حاضر ہوا تھا تو مجھے کئی اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ علی بھائی کے والد صاحب بہت ہی بہترین نعت خواہ تھے اور کلام بھی لکھتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ انہی کی یقیناً والدین کی دعائیں ہیں. جی سب کچھ گھر کے اندر برکتیں ہیں اور دینی ماحول جب سے آنکھ کھولی تو الحمدللہ دیکھنے کو ملا ہے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے کوئی روزہ چھوڑا الحمدللہ. یعنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے شاید 7-8 سال کا ہوں گا یا مجھے یاد نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے گھر میں روزے ہی رکھے ہیں. بلکہ تقریباً آج سے 22 سال پہلے جب چھوٹا سا تھا میں اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ سردیوں میں روزہ آیا کرتے تھے. یعنی ہم رضائی پہن کر جو ہے نا وہ سحری کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. تو ایک وہ سما ہوتا تھا الحمدللہ. ایک مرتبہ مجھے اس طرح کچھ یاد آ رہا ہے کہ روزہ تھا چھوٹی عمر تھی تو غالباً والدہ نے یا والد صاحب نے دوپہر کے وقت مجھے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو. اچھا ہاں بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے بچے کھا سکتے ہیں. جی لیکن الحمدللہ میں نے اس وقت والدین کو یہ کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا میں افطار کا وقت ہوگا تو آپ کے ساتھ کھاؤں گا. کیا بات تو یہ کچھ مجھے یاد آیا باقی تو اتنا کچھ خاص ابھی یاد نہیں آ رہا. ماشاءاللہ جذبہ ہے بچوں میں جذبہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. تو اعلیٰ حضرت والا واقعہ ہے جی سنائیں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا روزہ رکھا. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو ایک رسم ہوتی ہے روزہ کشائی کی رسم. جی رشتہ داروں کو خاندان والوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے بعض مواقع پہ جس کی جیسی حیثیت اس کے اعتبار سے.
دعوت دی گئی اور اسپیشل فرنی تیار کی گئی. جی. ایک کمرے میں فرنی رکھی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت کے والد یا دادا کنفیوز ہو رہا مجھے جی. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر لے کے گئے. گرمی کی شدت کا زمانہ تھا. اللہ. اچھا ہم نے بھی جو بچپن میں رکھا تھا وہ گرمی کی شدت کا زمانہ تھا ہمارے بچپن کا. وہ انشاءاللہ بتا دوں گا اگر آپ. تو وہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا انہوں نے جی. اور لے جا کر کمرے میں دروازہ بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد کہا بیٹا اسے کھا لو. جی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے, میں اسے نہیں کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا, والد یا دادا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے, کھاتا پیتا روزہ. ہاں. اور یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جی. قربان جائیے, بچپن کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. جی. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک دیکھ. اللہ پاک دیکھ رہا. تو بچپن سے یہ خوف خدا. سبحان اللہ. اور یہ دل میں بات تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ماشاء اللہ. یہ علی بھائی نے جو کہا کہ بچوں کا روزہ ایسا ہوتا ہے تو وہ مجھے یاد آ گیا. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بچپن میں ایسا روزہ رکھا. یہ صحیح صاحب روزے کی خوبصورتی بھی آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے. اور جو قرآن کریم کے اندر روزے کا جو مقصد بیان ہوا نا لعلکم تتقون, روزہ جو تم رکھتے ہو کیوں, تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. آپ روزے کی خوبصورتی دیکھیں الحمدللہ. یہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں جی, اچھا روزے کی حالت میں پورے دن ہوتے ہیں, گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں, اور جب وضو کرنے کے لیے پانی اٹھاتے ہیں نا تو کلی کرتے ہیں, لیکن احتیاط اتنی کرتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی نہ جائے. حالانکہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہمارے ساتھ جو وضو کرنے بیٹھے ہیں مسجد میں ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں پانی پیوں گا یا نکالوں گا. میں چاہوں تو جناب ایک چلو بھرا ہے, آدھا پی جاؤں آدھا نکل دوں. لیکن بندے کا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہی ذہن ہمارا پورے سال ہو جائے کیا بات, کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یقیناً آدمی جو ہے نا بدل سکتا ہے. جیسی محبت روزوں سے ہے ویسی نمازوں سے بھی ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نماز بھی جو ہے وہ نہ چھوٹے. بندہ روزے کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے, نمازوں کے لیے بھی اگر اتنا ہی اہتمام کرے تو میرے خیال سے ہم نے سنا ہے, میرے استاد مولانا فاروق خطری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. جی, سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے تعلق سے. فارسی پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے جو درس نظامی میں ابتداً پڑھائی جاتی تھی. آپ نے پڑھائی بھی ہمیں. جی. تو اس میں ایک شعر ہے, آپ نے فارسی پڑھائی ہے. ماشاء اللہ. روز محشر کے جا گداز بوا اولین پرشش نماز بوا. ماشاء اللہ. محشر کے دن جب جان پگھلتی ہوگی جی, سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی نماز کی ہوگی. اللہ اللہ. یعنی نماز کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا نماز کا صحیح سب سے اہم ترین عبادت ہے. سب سے یعنی بندہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نماز. کیا بات, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ؟ انہوں نے بتایا تو مجھے تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ انہوں نے سردی کا بتایا. جی جی, رمضان کا جو ہے وہ ہم ہمارے گیسٹ سے جو ہے وہ کچھ انٹرسٹنگ ان کے بچپن کا واقعہ معلوم کر رہے ہیں. علی بھائی نے جو ہے وہ سردی کا اپنے بچپنوں کا واقعہ بتایا. آئیے مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے بچپن کا واقعہ ہم سے شیئر کریں گے. ہم لوگ, مجھے بھی جیسا علی بھائی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب سے روزہ رکھ رہے ہیں. یعنی اتنے الحمدللہ ہمارے گھرانے میں بھی الحمدللہ بچپن سے روزہ رکھنے کا معمول سب کا, ہمارے بھائی بہنوں کا, ابھی بھتیجے بھتیجی بچوں میں, ہمارے گھر کے بچوں میں الحمدللہ بہت چھوٹی عمر سے روزہ رکھنے کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہے الحمدللہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج کی طرح یہ اے سی بھی نہیں, کولر تو بھی نہیں ہوتے تھے, اور پنکھے بہت کم ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں. ناگپور کی بات کر رہا ہوں, ناگپور کی بات کر رہا ہوں, ناگپور کی گرمی. اور مطلب اس وقت وہ کیپیسٹی, یعنی پنکھا اگر جس کے گھر ہوتا تھا تو وہ بھی اہم مانا جاتا تھا. اے سی کا تو سوال ہوتا ہوگا تو مجھے نہیں پتا, یاد نہیں ہے مجھے. اور کولر ہوتے تھے کہیں کہیں, بڑے سیٹ جو ہوتے تھے ان کے گھروں میں کولر ہوتے تھے. دیواروں سے بھی حضرت ہیٹ نکلتی. اور گرمی کی شدت کا زمانہ تھا.
اب مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ 7-8 سال کی میری عمر رہی ہوگی جی ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے، میں میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں نماز پڑھ کے آئے اور ایسی شدت کی گرمی تھی کہ ہم دونوں ایک مٹی کی زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹ گئے، اور گرمی کی اتنی شدت تھی کہ وہ خس جو کولر کے میں لگائی جاتی ہے اس وقت ہمارے دروازوں پہ لگائی جاتی تھی وہ، اور اس پہ پانی چھڑکا جاتا تھا تاکہ کچھ ٹھنڈک ہو جائے. تو اس وقت وہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 7-8 سال رہی ہوگی بمشکل، مجھے جو اندازہ ہے. جی اتنے بڑے ہاں یہ بس بچے یہ رہی ہوگی ایک اندازہ، وہ یاد نہیں ہے لیکن بچپن کا واقعہ، اور وہ جگہ وہ منظر آج بھی میرے ذہن میں آ گیا الحمدللہ. جی جی تو وہ خس کی ٹٹی کو ہم دونوں نے اوڑھ لیا، اور اوپر سے کسی نے ہلکا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈک لگے، تھوڑا سی ٹھنڈک لگے اور ان کا روزہ افطار تک یہ پہنچ جائے. تو روزہ پورا کیا؟ روزہ الحمدللہ. یہ تو ہے کہ آج تک جب سے روزہ رکھنا شروع کیا کبھی جان بوجھ کر کبھی ایسے توڑنے کی نوبت نہیں آئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ. اور گرمی کے روزے بڑے لمبے بھی ہوتے ہیں، اور گرمی کے روزے لمبے وہ ہمارے بچپن میں آئے تھے اور پھر کچھ سالوں قبل بھی آئے تھے ابھی. جی جی. آئیے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ہمارے کسی ویور نے کچھ سوال کیا ہے، وہ سوال کو ہم چلاتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیر اتاری جاورا شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں عموماً پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو باڈی میں پانی کیسے مینٹین رکھے، اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈی ہائیڈریشن سے کیسے بچیں، یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال اگر دیکھا جائے سید صاحب، کہ باڈی اگر دیکھیں تو مور دین 70% جو ہے پانی ہی واٹر ہے، سے، اور واٹر انٹیک تو بہت ضروری رہتا ہے. جی یعنی اگر ہم روزے کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہمارا ایک روٹین رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہائیڈریٹڈ رہے، یعنی پانی ہم پیتے رہیں. اچھا، اس کے تعلق سے ایک میں نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ جب ایج ہو جاتی ہے، عمر جیسے گزرتے رہتی ہے، تو بندہ بھولنے لگ جاتا ہے نا، لاس آف میموری ایسا ہونے لگ جاتی ہے جیسے جیسے عمر گزرتی ہے. تو بتائیں اس کا ریزن کیا ہے، تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. اب کئی اسٹوڈنٹس سے اپنے اپنے جو آنسر دیتے ہیں، کئی بولتے ہیں کہ برین ہیمریج کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی کچھ مار لگی ہوگی، کچھ یعنی ڈیزیز ہوگا، الزائمر ڈیزیز، کئی سارے ڈیزیز ہیں. تو اس کا آنسر یہ تھا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے. اللہ، یعنی پانی کی کمی اگر ہم جوانوں میں بھی دیکھیں ایز کمپیئر ٹو یعنی بڑھاپے میں تو اور زیادہ نیڈ ہوتا ہے. جی تو اس کا ایک کیلکولیشن بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے اگر ہم دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پیے. اچھا، گلاس بھی ایسا وہ چائے کا کپ والا نہیں ہونا چاہیے، یہ گلاس تو ماشاءاللہ کافی پیارا اور کافی بڑا بھی ہے، یعنی 200 ml کا لے لیں آپ. تو 8 سے 10 گلاس ہم نارمل ڈیز میں بھی، چاہے رمضان شریف میں ہو چاہے نارمل ڈیز میں بھی، تو ہمیں وہ مینٹین رکھنا ہے. اچھا، چونکہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے تو دن کے وقت تو ہم نہیں پی سکتے، کھا پی نہیں سکتے. جی جی، افطار کے بعد سے لے کے سحری تک ایک نا ہمیں پراپر جدول بنانا چاہیے. اچھا، اس میں ایک مس کنسپشن یہ ہوتا ہے نا سحری کے وقت عموماً صحیح صاحب کہ اذان ہونے والی ہے یا پھر سحری کا وقت جانے والا، تو بھر بھر کے پی لیتے پانی. جی جی، 1 گلاس 2 گلاس لاؤ فٹافٹ پی لیتے ہیں کہ ہم اسٹور کر لیں گے. حالانکہ ایک اینیمل ہے کیمل، تو اس کے اندر ایک میکینزم ہے وہ اسٹور کر سکتا ہے، لیکن ہمارا ایسا رہتا ہے چونکہ ہم پی لیتے ہیں، ہم انسان ہیں، اونٹ نہیں ہے. جی جی جی، تو ہم پی لیتے ہیں اور عموماً اس وقت جو ہے نارملی نماز پڑھ کے سونا ہی رہتا ہے ہمارا، زیادہ ہمارا نہ موومنٹ ہے نہ کچھ، تو وہ اکثر حصہ جو یورین سے نکل جاتا ہے. تو اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم مطلب دھیرے دھیرے ایک اپنا جدول بنا لیں. اس کی تجویز سے جو ہے وہ مجھے بھی یاد آ گیا، جی جی، واٹر کا انٹیک جو ہے وہ باڈی میں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی روزہ شروع ہو جائے گا تو پھر پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کھا بھی رہے ہوں گے، پی بھی رہے ہوں گے، ہم بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی چائے پی ہے. انشاءاللہ پروگرام سے فارغ ہو کر جو وقت بچے گا انشاءاللہ اس میں سحری بھی کر لیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب یہ رہنمائی کریں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ روزے کا وقت اینڈ ہو گیا تو وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، وقت
ختم ہو چکا ہے اور وہ پانی پی رہے ہیں. اچھا ایسی صورت میں بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اذان شروع ہوگی تو جو ہے نا وہ ہمیں ختم کرنا ہے سحری, اس میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جس وقت اعلان ہوا کہ روزہ یا اعلان ہوا یا وقت اینڈ ہو گیا جی, اور اگر پانی پی لیا, اینڈ ہو چکا, وقت ختم ہو گیا اور پانی پی لیا تو روزہ ہی نہیں ہوا. اللہ, وقت اینڈ ہو گیا اور پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا. تو کیا ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تاکہ ہم یہ روزہ ہمارا نہ ہمارے جاتا ہے؟ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا. آپ اگر پرانے, آج تو موبائل میں اپلیکیشنز آ گئے ہیں, طرح طرح کے سسٹمز آ گئے ہیں جی. آپ پہلے کے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں گے, کارڈ چھپتے تھے, آج بھی چھپتے ہیں کارڈ, لیکن آج یہ کارڈ فیشن ہو گئے جی. لیکن پہلے حقیقت میں چھپا کرتے تھے اور اس کے اندر اوقات, سحری اور افطار کے اوقات دیے جاتے تھے اور نیچے ایک لائن لکھی ہوتی تھی جی کہ سحری میں 5 منٹ اور افطار میں 3 منٹ احتیاط کیا جائے. اچھا. اور آپ جو پرانے اوقات الصلاۃ مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں جی جی, اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اوکے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو تو اس سے ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے جی, اور افطار کا وقت ہونے کے 3 منٹ کے بعد افطار کرنا چاہیے. جی جی, تاکہ ہمارے خدا نخواستہ گھڑی ہے, یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. صحیح. کوئی بھی معاملہ تو ہمارے ہم نے اتنی محنت سے روزہ رکھا اور وہ روزہ برباد نہ ہو جانا. بے شک بے شک. ماشاء اللہ, آپ کی ان باتوں سے جو ہے ہمیں ہماری سحری بھی یاد آ رہی ہے. ناظرین تو سحری کر رہے ہیں بٹ ہماری سحری تو ابھی باقی ہے. پروگرام اینڈ کر کے ہم سحری کی طرف بڑھیں گے, اختتام کی طرف ہے ہمارا پروگرام. ہم علی بندری بھائی سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ علی بھائی جو ہے وہ آپ نے کچھ ایک نماز کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی روڈ انداز سے کسی کو نیکی کی دعوت دی, نماز کے لیے بلایا تو وہ نہیں آیا, بٹ جب پولائٹلی بلایا, نرمی کے ساتھ بلایا تو وہ شخص آ گیا. جی جی. تو اگر کسی کو غلطی کرتا پائے, مسجدوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ینگسٹرز نماز کے لیے آتے ہیں, ننگے سر نماز پڑھے ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے نا کچھ بڑی عمر کے اسلامی بھائی چچا لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں. جمعہ سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اور جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے, سر بھی نہیں ڈھانپتے ہو, تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے, شرعی طور پہ کوئی غلطی کر رہا ہے, تو جو دیندار لوگ ہیں جی جی, انہیں کس طرح سے اس کو سمجھانا چاہیے؟ کوئی ایسا کوئی واقعہ بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا؟ جی بالکل, سمجھانا تو چاہیے. اور قرآن کریم میں نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, جی, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھانا تو یقیناً یعنی فائدے سے خالی نہیں ہے, بندے کو سمجھانا چاہیے. اور آپ دیکھیں نا اگر تبدیلی معاشرے کے اندر جو ہو رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں ایف جی این چینل کا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا. جی, یعنی ایف جی این چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں بتائی, مسائل بتائے. جی, امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو لوگ غلط کام کر رہے تھے یا روزوں کو غلط انداز سے ادا کر رہے تھے, اللہ کی رحمت سے امید ہے انہوں نے یہ مسئلہ سنا ہوگا آج. انشاءاللہ اس سمجھانے کی برکت سے وہ اپنے روزے کو درست انداز سے پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو سمجھانا تو بالکل چاہیے, لیکن انداز وہی بات ہے کہ بہت کردار اس کا ہوتا ہے سمجھانے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے اس طرح کا, تو بالکل نبی پاک کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جی, اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے, اللہ میں جو ہے زنا کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اس طرح کی بات سنی تو تیش میں آ گئے, غصے میں آ گئے, اٹھے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط برتاؤ کر. نبی پاک نے فرمایا کہ رک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا جی, اور اب سمجھانے کا انداز دیکھیں. کیا بات, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں فرما دیتے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے تم مت کرو, لیکن اس کو نبی پاک نے لوجیکلی بات کہی اور اس کو جو ہے نا ایک شفقت بھی نبی پاک نے فرمائی, مثال کے ساتھ فرمایا. نبی پاک نے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے تمہیں کیسا لگے گا, کیا تم یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہرگز پسند نہیں کروں گا. تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ساتھ یہ تم کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے. بے شک. پھر فرمایا اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کوئی کام کرنا چاہے تمہیں کیسا لگے گا؟
اس نے کہا یقیناً مجھے پسند نہیں ہوگا. اس طرح نبی پاک نے مزید رشتے گنائے. تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کوئی کرنا چاہے, تمہاری خالہ کے ساتھ, تمہاری پھوپھی کے ساتھ, نبی پاک نے اور بھی کچھ رشتے اس کے سامنے گنوائے. تو اس کے بعد ذہن میں آئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے کروانا, تو تم یہ کیسے پسند, تو کوئی اور بندہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ یا اس کی ماں بیٹی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے. نبی پاک نے جب اس پیارے انداز سے, شفقت والے انداز سے یہ بات اس کو کہی, تو الحمدللہ اس بندے نے فوراً توبہ کی اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کی بات کرنے سے اس نے توبہ کر لی. کیا بات. تو سمجھانے کا انداز جو ہے نا بہت اہم ہوتا ہے. زبان کی یہ تو حفاظت ہے. ایک میں آپ کو حدیث پاک اور سناتا ہوں چونکہ ہمارا وقت بھی بہت اختتام کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی جو اہمیت ہے اس کو بیان فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جی. فرمایا ان میں ایک وہ ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان. دوسری وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان, یعنی شرمگاہ. ان 2 کی تم ضمانت دے دو, ان کی حفاظت کی, میں تمہیں جنت دیتا ہوں. اب آپ غور کریں سید صاحب اور ناظرین بھی کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا, زیادہ تر گناہ ان 2 چیزوں کے ذریعے ہوتے ہیں. زبان کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں جھوٹ زبان سے ہوتا ہے, گالی زبان سے ہوتی ہے, اچھا غیبت زبان سے ہوتی ہے, چغلی زبان سے ہوتی ہے, کسی کو برا کہنا زبان سے ہوتا ہے, کسی کو چڑھانا یہ زبان سے ہوتا ہے, کسی کو برا بھلا کہنا یہ زبان سے ہوتا ہے. تو زبان کے گناہ بہت سارے ہیں. اور دوسرا شرمگاہ, اس کے ذریعے سے کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تو بندہ اگر ان دونوں کو کنٹرول کر لے, نبی پاک کے فرمان کے مطابق اسے جنت دیتی جائے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جنت حاصل کرنے کا مہینہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آ چکا ہے اور ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں. پہلا روزہ, پہلی سحری ماشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین کر رہے ہوں گے, ہم بھی انشاءاللہ سحری کی طرف بڑھیں گے. اور آج کا جو ٹاپک تھا یہ بھی بڑا دلچسپ تھا. ہم نے نیت کی, ہاں آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے روزے میں بھی, اور انشاءاللہ عز و جل روزے کے علاوہ بھی انشاءاللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے, گناہوں سے بچائیں گے, زبان کو کینچی کی طرح چلانے سے بچائیں گے انشاءاللہ. یعنی اس چیز کا استعمال کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ میں اس کا خرچ کہاں کر رہا ہوں. ہر چیز پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ اس میں مجھے فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا. اسی طریقے سے زبان کا استعمال کرنے سے پہلے, کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا اس میں دنیا اور دین کا, آخرت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق اگر ہم سوچنے کی عادت بنائیں گے نا, بولنے سے پہلے تولیں گے اور بعد میں بولیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری غلطیوں سے ہم بچیں گے. تو ماشاءاللہ یہ آج کا ہمارا انوار سحری کا پہلا ایپیسوڈ تھا اور الحمدللہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی, اور کوشش کی کہ آپ کی سحری جو ہے وہ تھوڑی دلچسپ بن جائے. کچھ ہم نے ہمارے گیسٹ سے پرسنل کوشچنس بھی کیے, ڈاکٹر صاحب سے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم نے کچھ ہیلتھ ٹپس حاصل کی, مفتی صاحب سے شرعی رہنمائیاں حاصل کی, علی بھائی نے اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی نے ہمارے اس پروگرام میں مدینے کے 12 چاند لگا دیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس پروگرام کو روزانہ سحری میں آپ کے لیے لاتے رہیں گے, اور اسی طرح انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کریں گے, آپ تک علم دین بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل دلچسپ اور انشاءاللہ مزیدار باتیں بھی آپ کے ساتھ کریں گے ہمارے گیسٹ کے ساتھ. آج ایک رمضان بھی ہے اور ایک رمضان کو نسبت ہے حضور غوث پاک سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک رمضان غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے, تو ناظرین گھروں کے اندر اگر فاتحہ خانے کا بھی اہتمام کریں اور سیرت غوث پاک بھی بیان کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر مفتی صاحب کوئی ایک ارشاد غوث اعظم تاکہ یہ برکت ہم حاصل کریں اور اختتام جو ہے وہ پھر ارشاد غوث اعظم. حضور سید, چونکہ زبان آج کا موضوع ہے نا, جی جی جی, تو حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تفصیلی واقعہ اور سب جانتے ہیں جی کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے, قافلہ لوٹ گیا جی, اور جب وہ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے جی جب بات پیش آئی, کسی ڈاکو نے پوچھا تھا کہ شہزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے, تو حضرت سیدنا غوث اعظم نے اسی زبان سے کہا تھا کہ ہاں میرے پاس 40 درہم ہے, 40 دینار. کیا بات. ڈاکو کے سردار کے پاس گئے, ڈاکو کے سردار نے سوال کیا, جب وہ پورا واقعہ تفصیلی ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ 40, سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ 40 دینار میرے پاس ہے. جی, تو
सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि 40 दीनार है और ये मतलब बता रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। तो कहाँ है? तो कहा गोरड़ी में सिले हुए हैं, आस्तीन में सिले हुए, मुख्तलिफ रिवायत। तो जब उसको देखा गया तो वाकई 40 दीनार जमीन पर गिर पड़े जी। कहा शहजादे तुम तो इसको छुपा सकते थे, तुम तो कह सकते थे कि मेरे पास नहीं है, लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया जब तुमसे पूछा गया कि तुम्हारे पास कुछ है तो जी। तो कहा मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रहा। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायतों के मुताबिक ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने जो ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आप माँ ने वादा करवाया और इन्होंने वादा किया। वो डाकू जी जब हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की इस गुफ्तगू को सुने तो उनके दिल पर यह गुफ्तगू बड़ी असर पजीर हुई और उन्होंने कहा कि शहजादे तुम अपनी माँ का किया हुआ वादा नहीं भूल सके और हम रब से किया हुआ वादा भूले, आज हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाकू ने जो गौस पाक के हाथों तौबा की माशाअल्लाह, और फिर वो सबके सब नेक मुत्तकी बन गए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा बेहतरीन वाकया माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने मौके की मुनासिबत से गौस पाक का तस्करा भी हो गया और माशाअल्लाह हमारे टॉपिक से जो है वो रेलेवेंट गुफ्तगू की कि इस ज़बान से जो है वो बाज़ बातें ऐसी भी निकलती हैं कि वो जादू की तरह असर करती है और लोगों की जो है वो दिलों के अंदर पेवस्त हो जाती है, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती है, लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। बाज़ बयान जो है वो जादू की तरह होते हैं, ऐसा भी कहा गया हदीस पाक में। तो माशाअल्लाह जो है वो बड़ा ही प्यारा मौजू था आज का। नियत करें इंशाअल्लाह अपनी ज़बान से नेकी की दावत देंगे, ज़िक्र इलाही करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। रोज़े में तो जो है वो कसरत से हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक करनी चाहिए, फजूल गोइयों से बचना चाहिए और रोज़ों के अलावा भी हराम बातों से, जो बातों की मुमानियत है उन बातों से हमें बचते रहना चाहिए। तो माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम हमारा एंड होता है, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह 3:30 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उससे पहले इंशाअल्लाह ये अनवार सहरी प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक होती है, तफसीर कुरान भी बयान की जाती है। तो जिनके यहाँ जल्दी सहरी है वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, 3 बजे से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एग्जैक्ट इंशाअल्लाह 3:30 बजे से हमारा प्रोग्राम जो डिस्कशन का प्रोग्राम है ये इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह कल आपके लिए और कुछ दिलचस्प टॉपिक्स लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट का, बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों का। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबरे करम